رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 8۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 8 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں مومنہ کی قسط نمبر 8۔ وہی پرانا بی پی کا مسئلہ ہے۔ بی پی زیادہ گر گیا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر حیدر کو حالہ کی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیلنس سے خوراک دیں، سب احتیاط کے باوجود بھی ایسا کیوں ہوا ہے؟ ٹینشن۔ حیدر صاحب تنہائی اور گہری سوچیں، یا میں اس طرح کہوں، یادیں انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے حیدر کے سامنے رپورٹس رکھتے ہوئے کہا، آپ خیال رکھیں یہ زیادہ اکیلی نہ رہیں، جس بات میں ان کو سکون ملتا ہے وہ باتیں کریں، گھمائیں پھرائیں ان کو، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ حالہ کو ایسا لگتا ہے کہ مومنہ ابھی بھی حیات ہے اور کسی دن اچانک ان سے ملنے آ جائے گی۔ میں نے کئی دفعہ ان کو دعاؤں میں مومنہ کی خیریت کہتے ہوئے سنا ہے۔ ماریا نے حیدر کو پانی کا گلاس دیا جب وہ گھر آ گئے تھے۔ حالہ کے سامنے کبھی کوئی شکایت نہ کرنا اور مومنہ کا ذکر بھی کم کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ مزید پریشان ہو جائیں۔ حیدر اٹھ کر اندر حالہ کے پاس آ گیا۔ اگلے سین میں مومنہ بتانا فقیرے کے ساتھ تمہاری دوستی ہوئی یا پھر نہیں؟ مقدس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو شاید دوستی یا محبت کے نام سے بھی آشنا نہیں تھا، یا پھر اسے دنیا کی طلب ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں اور وہ آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ میری اور فقیرے کی پہلی اور آخری آمنے سامنے ملاقات تھی۔ میں اور اسد اس دن رضیہ حالہ کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں اچانک وہ مل گیا۔ فقیرے رکیں، میں نے بات کرنی ہے۔ مومنہ نے مدہوش فقیرے کو آواز دے کر روک لیا۔ کیا بات کرنی ہے اس پاگل سے تم نے؟ فقیرہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مومنہ نے پہلا سوال کیا۔ جب تمہیں اپنا آپ نظر نہ آئے اور ہر کام میں اللہ ہی نظر آئے، یہاں تک کہ عالم یہ ہو جائے کہ اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے، تب بھی تیرا دل اس کی محبت سے راضی رہے، اور یہ رضا کا مقام حاصل کب تک ہوتا ہے؟ مومنہ نے فقیرے سے پوچھا۔ جب عبادت میں لالچ اور خوف کی جگہ اخلاص آ جائے اور ریا ختم ہو جائے تو تب آتا ہے۔ لالچ اور خوف کیا ہے؟ لالچ دنیا کا لالچ ہے۔ اللہ کی عبادت دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا، اور خاص لوگوں کا لالچ اس کی بارگاہ میں انسان جنت اور اس میں شامل نعمتوں کے لیے حاضر ہو۔ اور خوف کیا ہے فقیرے؟ عام بندوں کا خوف دنیا کا خوف ہے۔ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو اللہ مال و متاع چھین لے گا، فقر اور مرض بیچ دے گا۔ خاص لوگوں کا خوف یہ ہے کہ تو دوزخ کی آگ اور گرمی محشر کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرے۔ ریا کیا ہے؟ مومنہ نے جلدی سے سوال کیا۔ ایک دل کی ریاکاری ہے اور ایک نفس کی ریاکاری ہے۔ نفس کی ریا شرک ہے، وہ شرک جو انسان کے ہر عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی مخفی چیز ہے جیسے چیونٹیوں کے چلنے کی آواز۔ تو نیک عمل کے ذریعے لوگوں کا مال حاصل کرے تو جاؤ خشمت طلب کرے۔ اور اس کے علاوہ قلب کی ریا کیا ہے؟ قلب کی ریا یہ ہے کہ تو اپنے اعمال میں گرفتار رہے اور یہ سوچتا پھرے کہ اللہ تجھ پر مہربان ہے، تمہارے نیک عمل کی وجہ سے ہے، اور دوسرا مصیبت زدہ اپنے گناہوں کی شر کی وجہ سے ہے۔ اور عبادت میں اخلاص کیا ہے فقیرے؟ ہر قسم کے لالچ و خوف کو چھوڑ کر ریا سے پاک عبادت کرنا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور بندے کا کام اس کی عبادت کرنا ہے۔ محبت کیا ہے فقیرے؟ مومنہ تجسس کے ساتھ فقیرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ محبت کو تو نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ سمجھے گا، بس اتنا میں تو جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو یہ جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر کسی دنیا دار سے محبت ہو جائے تو پھر فقیرے بندہ کیا کرے؟ فقیرے نے سرخ آنکھوں سے مومنہ کی طرف دیکھا، ایک زوردار کہکا لگایا۔ مومنہ تختیاں خشک ہو چکی ہیں، روشنائی ختم ہو گئی ہے اور کلمیں اٹھا دی گئی ہیں، تختیاں خشک ہو گئی ہیں۔ فقیرہ زور زور سے کہتا ہوا چلا گیا، تختیاں خشک ہو چکی ہیں، تختیاں خشک ہو چکی ہیں۔ مومنہ باجی چلیں دیر ہو رہی ہے۔ اسد نے مومنہ کا ہاتھ پکڑا۔ مومنہ جو کب کی فقیرے کی باتوں میں محو تھی باہر نکل آئی۔ اگلے سین میں وہ کرمے جا کر کچھ صدقہ کر، ماں اور بچہ دونوں ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ تعظیم ماسی نے باہر آ کر کہا۔ کرما پریشانی کے عالم میں اپنا رومال چہرے پر پھیرتے ہوئے جلدی سے اٹھا تو سامنے دروازے پر مومنہ کھڑی تھی۔ مومنہ نے جلالی آنکھوں سے کرمے کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کمرے کے سامنے کافی ساری عورتیں جمع تھیں، سب کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ مومنہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک عورت چارپائی پر لیٹی ہے جو کھل کر رو بھی نہیں پا رہی، شاہد رو رو کر تھک گئی ہے۔ شاہدہ، تعظیم اور ایک اور عورت اداس اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں۔ حالہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کرمے کے پاس ایک ہی بکرا تھا، وہ جلدی سے مدرسے دے کر واپس آیا۔ گھر کے اندر پہنچا ہی تھا کہ ماسی تعظیم باہر آئی اور کرمے کو بات کہی۔ بات کیا تھی کرما سنتے ہی ایک زوردار آواز کے ساتھ پر زمین پر گرا۔ تو ناظرین کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کرمے کو ماسی تعظیم نے کیا کہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔